بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نزون کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، میں ہوں آپ کا دوست عابد ملک۔ ناظرین گرامی، ایک ایسا عظیم بادشاہ جس کو پوری دنیا کی بادشاہت عطا کی گئی۔ اس طرح کی بادشاہت نہ کبھی کسی کو ملی تھی، نہ قیامت تک کسی کو ملے گی۔ ان کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ زمین پر بسنے والی ہر مخلوق پر تھی۔ انسان، جنات، پریاں، چرند پرند، الغاز، ہر قسم کی مخلوق اس عظیم بادشاہ کے تابع اور فرما بردار تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو بھی اس کے تابع کر دیا اور ہوا اس بادشاہ کا تخت لے کر چلا کرتی تھی۔ ان کے حکم پر جنات پل بھر میں سونے اور چاندی کے محلات تعمیر کر دیتے تھے، اور جب یہ عظیم و شان بادشاہ سفر کا ارادہ کرتا تو ان کا تخت ہوا میں اڑتا اور پرندے ان پر سایہ کرتے، اور دنیا کی ہر مخلوق آپ کی خدمت کے لیے حاضر رہتی۔ آپ کی صحبت کا یہ عالم تھا کہ ان کی خدمت میں بیٹھنے والا ایک شخص کے پاس اتنی طاقت تھی کہ وہ دنیا کے دور دراز کسی بھی کونے میں سے کوئی بھی چیز اس عظیم و شان بادشاہ کی خدمت میں حاضر کرنے کی طاقت رکھتا تھا، اور جو بھی چیز آپ چاہتے وہ پل بھر میں آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی۔ یہ دنیا کی سب سے عظیم اور دلکش بادشاہت اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ، مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو آج تک کسی کو نہ ملی ہو اور نہ کسی کو ملے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی اور آپ کو یہ بادشاہت عطا فرمائی۔ ناظرین گرامی، یہ عظیم بادشاہت ایسے ہی چل رہی تھی کہ ایک دن ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے آپ کی ساری بادشاہت ختم ہو گئی اور آپ کا سب کچھ آپ سے چھن گیا، اور تمام مخلوقات جو آپ کی پابند تھی آپ علیہ السلام سے دور ہو گئی۔ اور وہ واقعہ کیسے پیش آیا اور کس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت چھینی تھی؟ آپ کے پاس اتنی طاقت کہاں سے آئی تھی؟ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں، شیاطینوں اور جانوروں کو مسخر کر دیا تھا، اور وہ سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے۔ ان کے پاس ایک ایسی انگوٹھی تھی جس میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم لکھا ہوا تھا، جس کی برکت کی وجہ سے انسان، حیوان اور جنات سب آپ کے حکم کے پابند تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت بہت وسیع ہو گئی تو انہیں دنوں کا واقعہ ہے کہ ایک روز آپ قضائے حاجت کے لیے باہر تشریف لے گئے تو اپنی انگوٹھی کسی لونڈی کے حوالے کر دی۔ آپ کے جانے کے بعد جنات کی دنیا کا ایک بادشاہ امور لیس کسی طرح وہاں آ گیا۔ اس نے اس لونڈی سے کسی طرح انگوٹھی حاصل کر لی اور تخت سلیمانی پر جا بیٹھا۔ اسی انگوٹھی کے پاس بادشاہت کا نظام چل رہا تھا، چنانچہ انگوٹھی پاس نہ ہونے کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام سے سب کچھ چھن گیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی انگوٹھی کو حاصل کرنے کے لیے جنگل کی طرف روانہ ہو گئے، اور چلتے چلتے بنی اسرائیل کے ایک گھر کے پاس پہنچے۔ اس وقت آپ بہت بھوکے اور پیاسے تھے۔ آپ نے دروازے پر دستک دی تو اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں وہ ہوں جس کی دعوت کرنا آپ پر فرض ہے۔ اس عورت نے جواب دیا کہ میرا شوہر گھر پر موجود نہیں ہے، اس کی غیر موجودگی میں کسی غیر محرم شخص کی دعوت نہیں کر سکتی، البتہ میرے باغ میں چلے جاؤ، جب میرا شوہر آئے گا تو آپ کی مراد پوری کر دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس عورت کے باغ میں گئے اور پانی پی کر سو گئے۔ سونے کے دوران باغ سے ایک سانپ نکلا اور آپ کے ارد گرد پہرا دینے لگا۔ اس عورت کا شوہر جب باغ میں آیا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ آدمی کون ہے اور یہاں پر کیوں سو رہا ہے؟ اس کی بیوی نے جواب دیا کہ یہ مسافر ہے اور آپ کے انتظار میں ٹھہرا ہوا ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام بیزار ہوئے تو وہ سانپ وہاں سے ہٹ گیا، اور اس عورت کا شوہر یہ منظر دیکھ کر بے حد حیران ہوا، اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کی پیشکش کی جو آپ نے قبول فرما لی۔ چنانچہ آپ نے اس شخص کی بیٹی سے شادی کر لی اور 3 روز وہاں قیام فرمایا۔ اس کے بعد اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لیا اور روانہ ہو گئے، اور ادھر وہ شیطان جس نے آپ کی انگوٹھی چرائی تھی، امورلیس، آپ کے تخت پر قابض تھا، اور وہ جنات میں سے تھا، اور وہ بدبخت جن حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہم شکل بن کر تخت پر بیٹھا تھا، مگر جلد ہی اس کی حرکتوں سے لوگوں کو شک ہونے لگا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہیں۔ چنانچہ لوگوں نے اپنا شک دور کرنے کے لیے ایک تدبیر سوچی کہ امورلیس کو تورات پڑھ کر سنانے کے لیے کہا جائے۔ اس طرح وہ جن امورلیس تورات نہ پڑھ سکا تو اس وقت دوسرے لوگوں کو تورات پڑھنے کا کہا گیا تو ان لوگوں نے تورات شریف پڑھنا شروع کر دی۔ چنانچہ یہ منظر دیکھ کر شیطان امورلیس بہت گھبرا گیا، اور وہ شیطان تورات نہ پڑھ سکا اور
ना सुन सका और वहाँ से गायब हो गया। उसने हजरत सुलेमान की अंगूठी को दरिया में फेंक दिया जिसे एक मछली ने खा लिया था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक रोज दरिया पर गए और वहाँ पर चंद मछेरे मछलियाँ पकड़ रहे थे। आपने देखा तो आप भी एक मछुआरे के साथ मछली पकड़ने लगे। कुदरत खुदा से आपको जाल में वो मछली फंसी जिसने अंगूठी निगल ली थी कि आप वो मछली पकाने के लिए घर ले आए और अपनी बीवी को दे दी, तो उस पर आपकी बीवी ने कहा कि इस मछली को शाम को पकाएंगे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इस बात का बिल्कुल इल्म न था कि वो अंगूठी उस मछली के पेट में है। जब आपकी बीवी ने मछली का जिस्म चाक किया तो उसे अंगूठी बरामद हो गई। बीवी ने वो अंगूठी आपको ला कर दिखाई। आपने अंगूठी को देखते ही फौरन पहचान लिया कि ये वही अंगूठी है और आपने उस अंगूठी को फौरन पहन लिया। चुनाचा अंगूठी आपकी वापस मिलते ही आपका तख्त व ताज आपके वापस मिल गया और आपने उसे अल्लाह ताला का एक इम्तिहान समझा जिसमें आप पूरे उतरे और पहले की तरह आपको हुकूमत वापस मिल गई और ये तमाम बादशाहत का निज़ाम दोबारा शान व शौकत के साथ चलने लगा।